غیر قانونی بھرتیاں اور ترقیاں مالی بحران کی اصل وجہ بنی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی میں مالی بحران کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ جامعہ اردو کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ضیاء الدین کے دور میں بغیر 235 افراد کی تقرریاں کی گئیں، 28 کروڑ سے زائد رقم نکال کر غیر متعلقہ مد میں جاری کی۔ انکوائری کمیٹی نے ایف آئی اے سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی۔ یونیورسٹی کے مبینہ 28 غیر قانونی اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کی بھی تجویز پیش۔ مالی بحران کے باعث یونیورسٹی کے ملازمین کی تنخواہیں تاخیر کا شکار ہیں۔ جامعہ اردو میں ملازمین کے ہاؤس رینٹ اور میڈیکل الاؤنسز بھی بند ہیں۔ گیس کی قیمت میں دگنے اضافے سے انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ شہر کے تمام صنعتکاروں نے مہنگی گیس کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ 4 دسمبر کو کراچی کی تمام صنعتیں بند کی جائیں گی۔ چیف کوآرڈینیٹر آل کراچی انڈسٹریل الائنس جاوید بلوانی نے کہا کہ پہلے 1 روز کے لیے ہڑتال کریں گے، اگر حکومت نہ مانی تو پھر ایکسپورٹ انڈسٹری بھی بند کر دیں گے۔ مطالبہ پورا ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ سندھ اور بلوچستان کے صنعتکار بھی احتجاج میں شامل ہوں گے۔ متعدد صنعتکاروں نے کام کم ہونے پر ملازمین کو نکالنا شروع کر دیا۔ چار محکموں کے افسران الیکشنز میں ڈیوٹیاں نہیں دے سکتے۔ سندھ حکومت کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط ارسال۔ محکموں میں محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن، خزانہ ترقی اور منصوبہ بندی اور محکمہ داخلہ شامل۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کے خط پر سیکشن افسر غلام عباس ملک نے دستخط کیے۔ خط کے متن کے مطابق 17 اور 18 گریڈ کے افسران مالی امور بھی دیکھتے ہیں۔ افسران کی الیکشنز میں ڈیوٹی لگانے سے کام میں خلل آئے گا۔ آگ بجھانے کے ذمہ دار خود آگ سے غیر محفوظ۔ محکمہ فائر بریگیڈ کا اپنا فائر سیفٹی آڈٹ خراب نکلا۔ سٹی 21 نیوز نے محکمہ فائر بریگیڈ کا فائر سیفٹی آڈٹ کر ڈالا۔ محکمہ فائر بریگیڈ کی 2 منزلہ عمارت میں آگ بجھانے کے آلات تک موجود نہیں۔ عمارت میں موجود آگ بجھانے کے 2 سلنڈرز خراب، فائر الارم بھی موجود نہیں۔ ہنگامی اخراج کے لیے راستہ بھی بنایا نہ گیا۔ فائر بریگیڈ عملے کی فائر ڈرل بھی نہیں ہوتی۔ شہریوں کو آگ سے بچانے والا ادارہ خود انتظامی غفلت کا شکار۔ کروڑوں کی آبادی والے شہر کے لیے 50 سے بھی کم فائر ٹینڈرز اور 2 اسنارکل سے کام چلایا جانے لگا۔ ڈرائیورز کا بھی فقدان، پانی بھی میسر نہیں۔ 45 فائر ٹینڈر ہیں، 2 اسنارکل ورکنگ میں ہیں، 2 اسنارکل ابھی ہماری انڈر ریپیئر ہیں، اور ریسکیو ہے ہماری اپنی 21 اسٹیشن تھے، 7 اسٹیشنوں کا اضافہ ہوا، 28 ہو گئے۔ تو اسی طرح ہر سال کچھ نہ کچھ اسٹیشن بڑھ رہے ہیں ہمارے، جیسے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، چیزیں بھی آ رہی ہیں، اکوپمنٹس بھی آ رہے ہیں۔ ابھی کافی سارے اکوپمنٹس ہمارے پائپ لائن میں ہیں۔ سرکاری گاڑیاں غیر سرکاری افراد کے زیر استعمال نکلیں۔ سابق وزراء اور افسران نے عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی گاڑیاں واپس نہ کیں۔ بے خوف اعلیٰ افسران نے نوٹسز کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری برائے محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ کمیٹی ہر ہفتے اجلاس کر کے 30 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ 7 روز میں گاڑیاں واپس کرنے کے لیے نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گلستان جوہر میں گھر سے ماں اور 3 بچوں کی گلا کٹی لاشیں ملنے کا واقعہ۔ خاتون کا شوہر بیوی اور بچوں کے قتل میں ملوث نکلا۔ مقتولہ کے والد کا داماد ارشد پر قتل کا الزام۔ پولیس نے ملزم ارشد کو حراست میں لے لیا۔ واقعے کا مقدمہ مقتولہ کے والد کی مدعیت میں درج۔ پولیس کے مطابق ارشد علی کیبل نیٹ کا کام کرتا ہے۔ رات 8 بجے کرسٹل کا نشہ کرنے ڈالمیا نکلا تھا۔ کئی سالوں سے نشہ کر رہا ہوں، واقعے کے وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ گھر کے سربراہ کا پولیس کو بیان۔ مقتولین کے چچا امداد علی نے بتایا کہ رات 12:30 بجے بھائی ارشد علی کی کال پر گھر گیا۔ صحن میں بڑے بیٹے کمرے میں بھابھی اور 2 بچوں کی لاشیں ملی، تاحال آلہ قتل نہ ملا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے گھر کو سیل کر دیا۔ میں مدعی ہوں، مجھے بٹایا ہوا بجائے میرے ساتھ مل کے ہیلپ کریں، میرے قاتلوں کو ڈھونڈے، الٹا مجھے اندر کیا ہوا ہے۔ پابوش نگر قبرستان کے قریب پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز آمنے سامنے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔
دوسرا فرار، ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ گشت پر مامور پولیس موبائل کو دیکھ کر ملزمان نے راہ فرار اختیار کرنی چاہی۔ پولیس اہلکاروں کے تعاقب پر ملزمان نے فائرنگ کی۔ زخمی ملزم احمد عرفان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کا سابقہ کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ نیو کراچی ایوب گوٹ میں علی مسجد کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 25 سالہ نوجوان زخمی کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب شہری کی فائرنگ سے ڈاکو زخمی ہو گیا۔ ناگن چرنگی پیٹرول پمپ کے قریب شہری نے ڈاکو پر گولی چلا دی۔ زخمی ڈاکو کی شناخت میر علی کے نام سے ہوئی۔ سعید آباد میں سابق پولیس افسر کے گھر ڈکیتی کی تفتیش کا آغاز۔ واقعے کا مقدمہ ریٹائرڈ انسپکٹر بشیر حسین کی مدعیت میں درج۔ ملزمان نے گھر میں گھس کر بیٹے اور بیٹیوں کو یرغمال بنایا۔ سول لباس میں ملبوس اہلکاروں نے 9mm پسٹل، 4 تولہ طلائی زیورات اور 2 لاکھ روپے لوٹے۔ FIR کا متن، واردات میں ملوث 3 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کراچی میں بڑے آپریشن کی تیاریاں، غیر قانونی مقیم افغانی پناہ گیروں کا گھیرا تنگ۔ الاسد اسکوائر سہراب گوٹ پر غیر قانونی تجاوزات کے مکمل خاتمے کا فیصلہ۔ کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ لاری اڈوں اور دونوں طرف کی فٹ پاتھوں پر تجاوزات کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ تجاوزات ہٹانے کے بعد علاقے میں پودے لگائے جائیں گے۔ ایک بیٹا 3 مائیں نادرا کا انوکھا کارنامہ، خاتون نے نادرا کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ بچے کے والدین کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ نادرا ریکارڈ کے مطابق ایک بچے کی 3 مائیں ہیں، ایک جگہ دادی ماں ہے تو دوسری جگہ سوتیلی ماں والدہ ہے۔ بچے کی 3 مائیں ہونے سے مستقل میں مشکل درپیش آ سکتی ہے۔ درخواست گزار کا موقف، سندھ ہائی کورٹ کا نادرا کو نوٹس جاری، جواب طلب۔ گھریلو ملازمہ سونیا کا زیادتی کے بعد قتل کیس کی سماعت، ملزم کی عدم حاضری کے باعث کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ کیس کی سماعت 2 دسمبر تک ملتوی۔ FBR نے PIA کے تمام اکاؤنٹس بحال کر دیے۔ ملک بھر میں PIA کے تمام اکاؤنٹس بحال کرنے کے احکامات جاری۔ ترجمان PIA اور FBR کے مابین کامیاب مذاکرات ہوئے۔ PIA اور FBR کا لارج ٹیکس یونٹ مسئلے کے حل کے لیے مسلسل رابطے میں رہا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سے تھائی لینڈ کے سومک سوان سورجریت کی ملاقات، صوبے ریونگ کے صدر اور تھائی لینڈ کے قونصل جنرل اہلیہ کے ہمراہ شریک۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے مہمانوں کو روایتی سندھی ٹوپی اور اجرک پیش کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے کہا کہ محتسب کا ادارہ عوام کی محکموں کے خلاف شکایات کا بہتر فورم ہے۔ شہر قائد کا مطلع جزوی ابر آلود، سرد ہواؤں سے سردی کی شدت میں اضافہ، موجودہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے اوقات میں درجہ حرارت 27 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ دوسری جانب شہر کی فضا پر آلودگی کا راج برقرار۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی پہلے نمبر پر آ گیا۔ ہوا میں آلودگی کی شرح 199 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین نے ماسک کے استعمال سمیت دیگر احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دے دیا۔ کراچی میں گرد آلود ہواؤں سے سانس کے امراض میں اضافہ، سانس کے امراض 60% بڑھ گئے۔ جناح اسپتال میں آنے والے 400 سے زائد مریض سانس کی بیماریوں میں مبتلا، دمے کے مریض اور سگریٹ نوشی کرنے والے زیادہ متاثر۔ ڈاکٹروں کا شہریوں کو سفر اور تعمیراتی کام کے دوران ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ فضائی آلودگی بہت زیادہ ہے تو اسی کی وجہ سے سانس کی تکلیف، کان ناک حلق کے مسائل کے بہت سارے بڑھنا شروع ہو گئے، جیسے گلا خراب ہونا، وائرل فلو ہو رہا ہے، نمونیا کے کیسز میں بڑھاوا آنا شروع ہو گیا اور کافی سارے پیشنٹ ایڈمٹ بھی ہو رہے ہیں۔ کراچی میں سبزیوں کی سرکاری قیمتوں پر فروخت خواب بن گئی۔ بھنڈی 20 روپے مہنگی، 280 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ ادرک اور لہسن
600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। टमाटर 120, लाल आलू 120, प्याज 140 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान। खीरा और गाजर 120, करेले 160, शिमला मिर्च 160 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। बंद गोभी 120, फूल गोभी 150 रुपये में दस्तयाब। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, डॉलर 64 पैसे सस्ता 284.75 रुपये का हो गया। दूसरी जानब स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 74 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स की 7,576 की सतह पर ट्रेड जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले जेंडर बॉन्ड इजरा की तकरीब, वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने वीडियो लिंक खिताब में कहा, जेंडर बॉन्ड स्टॉक मार्केट कशफ फाउंडेशन और इंतज़ामन की बेहतरीन काविश है। जेंडर बॉन्ड्स और माइक्रो फाइनेंस जैसी स्कीमों की खातन को ज़रूरत है। चेयरमैन SECP आकिफ सईद ने कहा, मुल्क की मईशत में खातन का अहम किरदार है। डेबिट मार्केट में खातन को शामिल किया जा रहा है। बरतानिया की डेप्यूटी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी की प्लानिंग की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई सिडनी पहुंचेगा। कौमी टीम की क़यादत 30 टेस्ट खेलने वाले शान मसूद कर रहे हैं। दूसरा टेस्ट मेलबर्न में 26 दिसंबर से खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में होगा। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में इंटर क्लब ताइक्वांडो चैंपियनशिप, हमजा मुजाहिद ने -60 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। हमजा मुजाहिद का कहना है कि लोकल इवेंट में बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस, जमहूरियत की खातिर कुर्बानियों के 56 साल। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से मुल्क में एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखी। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कई तारीखी कारनामे सरअंजाम दिए। एटमी ताकत की बुनियाद डालना और 1973 का आइन देने जैसे कारनामे इनकी सियासी जद्दोजहद की बड़ी कामयाबियाँ। आगरा यूनिवर्सिटी में 12वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम और टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब। कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की प्रोफेसरों की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर पंजवानी ने कहा, खुशी है कि इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को 12 साल मुकम्मल हो गए। टीचर्स के सिंध में अपॉइंटमेंट्स देखे हैं, कुछ को ऑलरेडी तकरीबन 37,000 को ऑलरेडी जॉब्स भी मिल चुके हैं, बाकी वेटिंग पर हैं। इंशाल्लाह वो भी दाखिल हो जाएंगे और अच्छे असातिज़ा आए हैं, बाकायदा मेरिट के ऊपर टेस्ट देकर आए, तो मैं समझती हूँ कि एक खुशाइन बात है। और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में यौम सिंधी सकाफत की मुनासबत से तकरीब। तलबा और तालिबात का सकाफती अजरकें टोपियाँ पहनकर सकाफती यकजहती का इजहार।